ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ کے کچھ آرٹیکلز دیکھے ہیں پچھلے دنوں میں، تو آپ بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایران کے خلاف جنگ ہے، یہ جنگ جو ہے کیا یہ دنیا میں کچھ تبدیلیاں لا رہی ہے، اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے بعد کا سیناریو کیا ہوگا؟ حامد، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جنگ کیسے ختم ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ریجنل آرڈر تھا، خطے کا جو آرڈر تھا، وہ اپ اینڈ ہو چکا ہے، وہ تبدیل ہو چکا ہے. انفیکٹ وہ آلموسٹ کولیپس کر گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 4 ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں. امریکہ کی کیلکولیشن تھی، ٹرمپ کی کیلکولیشن تھی کہ کچھ دنوں میں ایران جو ہے وہ شکست کھا کے سرنڈر کر جائے گا. تو ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے ہمارے خطے میں وہ یہ ہے کہ، بلکہ دنیا میں کہوں گی، وہ یہ کہ سپیریئر ملٹری فورس از ناٹ انف. اگر آپ کے پاس سپیریئر ملٹری فورس ہے لیکن دوسری طرف جس پہ آپ حملہ کر رہے ہیں وہ حق پہ ہے، اور اس کے پاس نیشنلزم ہے، اور اس کے پاس ریزیلینس ہے، اور اس کے پاس ڈرونز بھی ہیں. سو آئی تھنک یہ ایرا ہے ہائیبرڈ وار کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن مائٹ از رائٹ کا جو سو کالڈ پرنسپل ہے وہ تو نہیں لگتا کہ کامیاب ہو رہا ہے. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں دیر بی فار ریچنگ چینجز، میرا خیال ہے ہمارے اس خطے میں، مڈل ایسٹ میں، ویسٹ ایشیا میں، اور میں سمجھتی ہوں دنیا میں. اور امریکہ اگر اسی طرح سے جنگ چلتی رہی اور کوئی سیاسی سمجھوتا نہیں ہوتا تو امریکہ کی تو بہت بڑی، میں سمجھتی ہوں بہت بڑا ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک سیٹ بیک ہے. اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹرمپ کا فیوچر کیا ہے؟ ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے ڈیمانسٹریشنز ہوئے ہیں، صرف امریکہ میں نہیں بلکہ یورپ میں بھی شروع ہو گئے ہیں. آپ کو ٹرمپ کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ اول تو یہ کہ ٹرمپ نے امریکہ کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا ہے، سوائے اسرائیل کے. ان کے ساتھ اس وقت جو جنگ انہوں نے مسلط کی ہے ایران پہ، کوئی کوئی ایلائی نہیں کھڑا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، ناٹ ون ایلائی. تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جس پوائنٹ پہ وہ امریکہ کو لے کے آیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. جہاں تک ٹرمپ کا پرسنل فیوچر انوالوڈ ہے تو وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی، میں سمجھتی ہوں کہ اٹس انڈر تھریٹ. اس حوالے سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بھی انٹروڈکشن دیا اس پروگرام کا کہ اتنی ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہیں حال میں آل اکراس دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اب یہ ہے کہ جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو کنگریشنل الیکشنز ہوں گے اس سال کے آخر میں، لگتا یہ ہے کہ اس میں شاید ٹرمپ کو شکست ملے، اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز تو لگتا ہے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. سینٹ کا بھی سوال ہے کہ کیا سینٹ کو ریٹین کرے گا یا نہیں. تو اس سے تو پھر دیکھیں ٹرمپ ول بیکم لیم ڈک. مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ ٹرمپ کی جیسی شخصیت ہے وہ اس کے باوجود کہ لیم ڈک ہو جاتا ہے، اسیوم کریں کہ وہ ہو جاتا ہے، فرض کیجئے، وہ تب بھی جس قسم کے وہ ریکلیس ایکشنز لیتا ہے، اس کی ایگزیکٹو اتھارٹی تو رہے گی نا جب تک کہ اس کی ٹرم نہیں ختم ہوتی. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میں نے لکھا بھی ہے، جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، لیکن میں لوگوں کی لائکس اور ڈس لائکس پہ نہیں لکھتی. میں نے کہا دس مین از اے ڈینجر ٹو دا ورلڈ، ہی از اے ڈینجر ٹو ہز اون کنٹری. اور دیکھ لیں کہ کتنے ہزاروں امریکن باہر نکلے یہی کہتے ہوئے کہ ہی از اے ڈینجر ٹو آر کنٹری، دیئر کنٹری. ڈاکٹر صاحبہ، نومبر میں جو الیکشن ہونے والے ہیں امریکہ میں، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں کوئی ٹرمپ کو سیٹ بیک ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی آپ کو امپیچمنٹ کا کوئی خطرہ نظر آتا ہے؟ دیکھیں اگر سینٹ اس کے پاس رہتی ہے تو پھر امپیچمنٹ تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دونوں ہاؤسز میں لازمی ہوتی ہے. لیکن کوشش ضرور ہوگی، اگر ہاؤس وہ لوز کر جاتا ہے تو اٹیمپٹ تو ہوگا تاکہ اس کو ہیوملیٹ کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، اور اس پہ یعنی کہ اس کو ریسٹرین کیا جائے. لیکن وہ ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو کہ ریسٹرین ہوگی. جب تک دونوں ہاؤسز میں اس کو شکست نہیں ہوتی تو امپیچمنٹ نہیں ہو سکتی. اب اس کے ساتھ ہی ایک جڑا ہوا سوال ہے کہ اب اسرائیل کا کیا فیوچر ہے، اور خاص طور پہ جو نیتن یاہو جس نے ڈریگ کیا اس جنگ میں ٹرمپ کو، تو اب آپ کو نیتن یاہو کا اور اسرائیل کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے حامد کہ میں اس کا جواب دوں،
میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی اس وقت کانورسیشنز ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہے ٹی وی پہ بھی، میڈیا، پرنٹ میڈیا میں بھی، لیکن جو مسنگ ایلیمنٹ ہے، اس لیے کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان ٹاکس ہو سکتے ہیں، اور اگر ہوتے ہیں تو کیا وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں. واٹ از مسنگ ان دیٹ از دی ایلیفنٹ ان دا روم. دی ایلیفنٹ ان دا روم از اسرائیل. تو اگر اسرائیل ایک اسپوائلر کے طور پہ بہیو کرتا ہے، جو کہ ہمیشہ کیا اس نے، تو اگر یہ اگریمنٹ ہو بھی جاتی تو اس اگریمنٹ کا فیوچر کیا ہوگا، اس کا کیا مستقبل ہوگا، اس کی اہمیت کیا ہوگی اگر اسرائیل از ناٹ براٹ آن بورڈ. اور ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، سٹوریز خوب میں نے پڑھی ہیں امریکن میڈیا میں کہ جی ٹرمپ ناراض ہے نیتن یاہو نہیں سے ڈاکٹر صاحبہ، وغیرہ. اس میں آپ سے بہتر کون جانتا ہے، کیونکہ پاکستان اور اسرائیل کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہی نہیں ہیں، تو ہم تو اسرائیل کو آن بورڈ لے ہی نہیں سکتے. لیکن یہ ذمہ داری ٹرمپ پہ نہیں چھوڑی ہوئی کہ ٹرمپ نے اسرائیل کو آن بورڈ لینا ہے؟ نہیں، ہم نے تو، میرا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ ہمیں لینا ہے. مقصد میرا یہ کہنے کا ہے کہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں یہ مسنگ ایلیمنٹ ہے، ہاں. اور اس مسنگ ایلیمنٹ کا ذمہ دار، جیسے آپ نے بھی کہا، ظاہر ہے امریکہ ہے. تو اگر امریکہ یہ ایشورنس نہیں دیتا ایران کو اور ہمیں اور سب کو کہ وہ اسرائیل کو ریسٹرین کرے گا، کنٹین کرے گا، کنٹرول کرے گا، تو پھر وہ، جیسے میں نے کہا پہلے، تو وہ پھر کیا اس کا اہمیت ہوگی اگر اگریمنٹ ہو بھی جاتی ہے، جو کہ ابھی تو ہمیں کوئی خاص اس کے اتنے اسٹرانگ آثار نہیں نظر آ رہے. اچھا، تو وہ جو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو فیوچر کیا نظر آ رہا ہے اسرائیل کا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل میں بھی بڑی تباہی بربادی ہوئی ہے، اور پہلے تو ہم غزہ کو دیکھتے تھے، اب اس طرح کے مناظر ہمیں تل ابیب میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو پاپولیشن ہے اس کا پریشر نہیں آئے گا نیتن یاہو پہ، کوئی نیتن یاہو کو وہ کھینچے گا نہیں کہ بھئی اب آپ جنگیں بند کریں؟ میرا خیال ہے اس طرح کا پریشر ضرور آئے گا، مگر دیکھیں فار رائٹ اور رائٹ ونگ جو ہے اسرائیل میں ابھی بھی بہت اسٹرانگ ہے. لیکن وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں اینٹی وار. تو بالکل اگین میں یہ کہوں گی کہ لاٹ ڈپینڈس کہ یہ جنگ کیسے ختم ہوتی ہے. اگر تو ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے تحت ختم ہوتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، ظاہر ہے اس میں پھر لوگ پوچھیں گے اسرائیل میں ان کے وزیر اعظم سے کہ تمہیں کیا حاصل ہوا ہے. پھر یہ کہ اسرائیل کے بھی جو آبجیکٹیوز تھے، جس طرح امریکہ کے بھی تھے، ایک آبجیکٹیو نہیں انہوں نے حاصل کیا. کیا کیا انہوں نے کہا رجیم چینج نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ رجیم کولیپس نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ لیڈرز کو جب ہم اڑا دیں گے اور شہید کر دیں گے تو بس ساری چیز یعنی کہ کیوس ہو جائے گا ایران میں. نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ان کی میسائل کیپیبلٹی تباہ کرنی ہے. ابھی تک تو کوئی آثار نہیں ہے تو کہ اس وہ کا ہوئی ہے. کیا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ از نو مور اے سپر پاور؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا. امریکہ از اے سپر پاور. دیکھیں مگر ہر پار کی لمٹس ہوتی ہیں، اور اگر وہ پار آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جو قانون کے خلاف ہوتی ہے، انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہوتی ہے، جسٹس کے خلاف ہوتی ہے، اور پیس کو تہس نہس کر دیتی ہے، اور آپ کو کوئی ایک ملک نہیں ملتا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر سپر پاور ہونے کا، آپ سپر پاور تو رہتے ہیں، لیکن جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایکشنز ہیں ان سے آپ جو آؤٹ کم چاہتے ہیں وہ نہیں حاصل کر سکتے. دیکھیں یہ سپر پاور ہی ہے جس نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی، نہ افغانستان میں، نہ عراق میں، نہ ویتنام میں، اور اب وہ سٹرگل کر رہا ہے. بلکہ ٹرمپ ایک آف ریمپ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اس جنگ کو اس طرف لے کے جائے کہ وہ کہہ سکے کہ جی میں نے تو سارا کچھ حاصل کر لیا، حالانکہ حاصل کخ نہیں کیا.